قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت للعالمین کی اس خصوصی ٹائٹل کے ساتھ میں ہوں جنید اقبال، اور اس وقت 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ناظرین، ایک ایسی شخصیت کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کی مٹھاس اس حد تک ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں۔ ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی کمال، بہت ہی خوبصورت، انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ہمارے تو بزرگوں کی طرح ہیں۔ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، آپ کے توسط سے تمام ناظرین و سامعین کو عید میلاد النبی کا مبارک مہینہ، اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خیر مبارک، اور آپ کی اس کاوش کو بھی کہ آپ نے اس موقع پر پھر یہ محفل سجائی، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ ہماری عزت افزائی اور آپ کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ ایک ایسا موضوع کہ جس پہ ظاہر ہے آج میرا خیال ہے اگر اس کی ریلیونس ہم کرنٹ افیئر سے بھی بنائیں تو بہت ضرورت ہے اس دور میں اس بات کو سمجھنے کی کہ دعوے دار تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب موقع لگتا ہے، جب طاقت ملتی ہے، جب قوت ملتی ہے، جب کرسی آتی ہے، تو یہ عفو درگزر کا تقاضا، یہ معاف کرنے کا تقاضا، سب بھول جاتے ہیں۔ پھر انسان وہی بات ہے کہ مائٹ از رائٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں کہ ظلم کے، ستم کے، دشمنیوں کے پہاڑ جو ہیں آپ پر توڑ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بددعا تو چھوڑیے صاحب، بدلہ لینے تو چھوڑیے صاحب، کبھی کسی سے جو شکوہ تک نہیں کیا۔ عفو درگزر کی کیا معراج نظر آتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید صاحب، ہم جب اپنے دین کا تعارف کرواتے ہیں تو لوگوں کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے اس کے 4 شعبے کر دیتے ہیں۔ ہمارا پہلا شعبہ اس میں ہوتا ہے عقائد کا، جس کو اعتقادات کہتے ہیں۔ دوسرا شعبہ ہوتا ہے عبادات کا۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات کا۔ آپ اس میں وہ بہت ہی وسعت والا کہ لین دین، میل جول، رشتے ناطے، کاروبار، تجارت، سب کچھ اس میں، حکومت وغیرہ سب۔ چوتھا شعبہ ایک اور کر لیا گیا، حالانکہ وہ معاملات میں آ جاتا ہے، کہ ہر بات کو عمدگی سے ادا کرنا، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ ہی کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پہلے ایک شخص کا قول پیش کیا تھا کہ اخلاق کا 1 نمبر۔ واہ، اس شخص میں ایک خوبی اور ہے کہ وہ خوبصورت ہے، 1 0 لگا دیجئے، واہ واہ واہ، 10 ہو گئے۔ کیا اچھی بات ہے۔ علم والا ہے، 1 0 اور لگا دیجئے، 100 ہو گیا۔ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ وہ کوئی منصبدار بھی ہے، 1 0 اور لگا دیجئے، تاجر بھی ہے، لگاتے جائیں، لگاتے چلے جائیں۔ واہ واہ، آپ 1 نمبر اخلاق کا نکال لیں، سب 0 ہو گیا، کیا اچھی بات ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ اب اخلاقیات میں ہماری عادات، ایک ہوتا ہے، آپ معاف کیجئے گا، برا نہ مانیے، آپ کہیں ریسیپشنسٹ ہیں، استقبالیہ ہیں، ٹھیک ہے، میزبان ہیں، تو مسکرانے کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ مسکرائیں گے؟ ہاں بالکل صحیح۔ وہ آپ کا خلق نہیں ہے، وہ آپ کی جاب ہے، وہ آپ کو پورا کرنا ہے، وہ آپ کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جاب ہے۔ ایک چیز آپ سے خود بخود ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ آپ کی عادت کا ایسا حصہ کہ آپ اس سے الگ نہیں ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو جب ایک آدمی میں خصوصیات آتی ہیں تو پھر اس میں تحمل، بردباری، عفو، درگزر، یعنی معاف کرنا اور بات کو ٹال دینا بھی آتا ہے۔
لیکن اب وہ درگزر کچھ معاملوں میں ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا۔ ہاں دین کی بات آئے گی وہاں درگزر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ احکام کی بات آئے گی، کسی کا اختیار نہیں ہے، واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اچھی بات، قانون ہوتا ہے، لیکن جب احسان کا درجہ آئے گا واہ واہ، تو پھر یہ ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء۔ سبحان اللہ۔ وہ جنہوں نے 53 برس کسر نہیں چھوڑی تھی ستم کی، ان کو کہا کہ تم آزاد ہو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ وہ معراج کمال جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو پسند آئے گا، کہ کمال ہے ہی وہ جو ذات مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ کمال کو بھی کمال اس وجہ سے، واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ نبی میں جو کمال ہے وہ بھی اپنے کمال پر ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یعنی وہ اس کی جو اعلیٰ سطح ہے وہ آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ ہمیں اس کا 1% بھی مل جائے، ہائے 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 ہائے، اللہ ہم آپ کہیں گے نا، حالانکہ حکم ہے کہ ان کی پیروی کریں، فالو کریں، ان کی اتباع کریں، اور اتباع ہوتی ہے محبت سے۔ جیسا کرتے دیکھنا اسی طرح کرتے لگ جانا، اسی طرح کرنے لگ جانا، اور وہ ویسا ہی کر رہے تھے جی۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ بنا دیے گئے، تو اب مجھے دنیا کے کسی اور معیار کو نہیں دیکھنا، معیار ملے گا تو مجھے وہیں ملے گا، اللہ، اور وہیں سے قائم ہوگا۔ اب آپ کے ہاں لفظ رول ماڈل بنا لیے، اگزامپل بنا لیے، کتنے لفظ ایجاد کر لیے، مگر وہ جو صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے، جن کے ہاں خونریزی ختم نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے پیروکار بنے تو آنے والی نسلوں کے امام بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں۔ کیسا ان میں انقلاب آیا کہ وہی لوگ آج ہمارے پاس رول ماڈل ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں۔ تو ان کو ہم نے اسٹار بنا لیے، ناچنے گانے والے، حالانکہ ستارے تو وہ تھے، اصل آئیڈیلز تو وہ ہیں، اسٹار تو وہ ہیں، بالکل صحیح، واہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے مطابق مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں یہی چاہوں گا کہ میں جس سے بھی ملوں وہ مجھے پسند کرے، میرے سامنے بھی میرے پیچھے بھی میری برائی نہ کرے، درست۔ تو پھر مجھے وہ چیز اپنانی ہوگی، باتیں کرنے سے نہیں ہوگی۔ یعنی جو آپ دیں گے وہی ظاہر ہے آپ کو ملے گا، اصل بات وہی نہیں، اس کو اپنانا ہے۔ اپنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا من مارنا ہوتا ہے، وہ نہیں مارا جاتا۔ اس کو نفس کہہ لیں، اس کو ایگو کہہ لیں، وہ مارنا سب سے بڑا کام ہے، وہ نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں وہ دیوار بن جاتا ہے، ورنہ روشنی تو ہے۔ کہتے ہیں نا سورج تو چمک رہا ہے، پردہ تو میں نہیں تانا ہوا ہے، تو روشنی نہیں آنے دے رہا۔ تو عفو پہلا درجہ ہے، معاف کرنا۔ معاف کرنے کا جہاں تک مجھے اختیار ہے مجھے کرنا۔ مثلا کسی نے پوچھ لیا کہ ملازم ہے گھر میں، خادمہ ہے، خدامہ بھی کہتے ہیں، خادمہ بھی کہتے ہیں، کتنی بار اس کو معاف کریں؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں 70 مرتبہ، اور دن میں ایک بار، جی، ایک دن میں 70 مرتبہ۔ اب یہ 70 کا لفظ جو ہے یہ گنتی نہیں ہے، یہ 7 جو ہے 1 سے 9 تک عدد ہوتے ہیں، 7 ان میں بڑی جمع ہوتی ہے۔ تو یعنی جتنا ہو سکے یہ سوچ کے کہ اس کی کمزوری ہے، میں نے اس کو خرید نہیں لیا، میں سوچوں کہ کہیں میں اس کی جگہ ہوتا تو انسان، وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ہدہد عاجزی کرتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا شاؤٹ کرنا، تو اس کے منہ سے نکلا کہ آپ نے بھی ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، چیخ نکل گئی۔ یعنی ہم وہ احساس ہی نہیں کر رہے، اور کہتے ہیں کہ جب کسی کو درجہ ملتا ہے اس میں عاجزی زیادہ آتی ہے، ہم میں اکڑ آ جاتی ہے، اچھا، میں معاف کروں تاکہ میں معاف کیا جاؤں، واہ 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 واہ، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے، میں بھلائی کروں تاکہ میرے ساتھ بھلائی کی جائے، واہ کیا اچھی بات ہے، بس اتنی سی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
ایک جملے میں پورے سمندر کو آپ نے سمجھ دیا. ماشاءاللہ جی, بہت بہت شکریہ, بڑی عزت افزائی, آپ تشریف کوئی لائے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور ایک مرتبہ پھر پی ٹی وی کا جنہوں نے یہ محفل سجائی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, مبارکباد بھی. ہماری عزت افزائی کہ آپ تشریف لائے. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. مفتی صاحب بہت شکریہ. قرآن امامہ ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین.